اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اہل ایمان کی اصل شان ہے۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن الحذیفی کا خطبہ حج کہا، عہد و پیمان کی پاسداری کرو اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ توحید پر عمل ہی اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ آخرت کی تیاری کا بنیادی راستہ بھی یہی ہے۔ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر مصیبت میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی جاری۔ لاکھوں عازمین حج میدان عرفات میں موجود۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ حجاج کرام رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی استحکامیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں نے اسی پیک کے دوسرے مرحلے کو تیزی سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا گیا۔ دنیا بھر میں 3 ارب آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب کہا، گزشتہ برسوں میں متعدد بار شدید ترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان کا کاربن کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ دنیا بھر خصوصاً افریقہ میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ اور محصولات کا اجلاس۔ چیئرمین سید نوید قمر کی بجٹ تیاری اور معاشی اصلاحات پر حکومت پر شدید تنقید۔ کہا، بجٹ تیاری اور معاشی اصلاحات پر حکومت کی کارکردگی تشویشناک ہے۔ بالواسطہ ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی پر انحصار خطرناک رجحان ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے عوام پر مسلسل اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ایف بی آر 10 ماہ میں 680 ارب روپے سے زائد ٹیکس شارٹ فال پورا نہ کر سکا۔ پاکستان اب بھی نازک معاشی استحکام کے مرحلے میں ہے۔ بیرونی قرضہ 137.56 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ تجارتی خسارہ 32.19 ارب ڈالر تک بڑھ گیا۔ گردشی قرضہ بڑھ کر 5.1 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ٹیلی کام اور ڈیجیٹل سروسز پر بھاری ٹیکس نوجوانوں اور فری لانسرز کے لیے نقصان دہ ہے۔ سید نوید قمر کا غیر قانونی تجارت، جعلی مارکیٹس اور غیر دستاویزی معیشت کے لیے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستانی عازمین حج نے مکہ مکرمہ میں ناقص انتظامات پر شکایت کے انبار لگا دیے۔ عازمین کے مطابق 12 لاکھ روپے فی کس ادائیگی کے باوجود رہائشی، خوراک اور دیگر سہولیات تسلی بخش نہیں ہیں۔ کئی بار جلا ہوا کھانا فراہم کیا گیا۔ عازمین حج کے مطابق ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، شکایات سننے والا کوئی نہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی شکایات کے ازالے اور فوری اقدامات کی یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ 24 سے 28 مئی تک اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی عہدوں پر مباحثے میں شرکت کریں گے۔ اجلاس چین کی صدارت میں منعقد ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دورے کے دوران مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب اور کونسل جنرل نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ دورے میں عالمی امن اور کثیر الجہتی نظام پر پاکستان کا موقف پیش کیا گیا ہے۔ پرنس رحیم آغا خان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پرنس رحیم آغا خان کو رخصت کیا۔ نور خان ہربرس پر رخصتی کے موقع پر پرتپاک خیر سگالی کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان کو خصوصی تصویری البم پیش کیا گیا۔
صہیونی نظام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، مسلم ممالک اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا حج کے موقع پر پیغام، کہا اسلامی انقلاب نے خطے میں بیرونی اثر و رسوخ کم کر دیا، مستقبل کی اسلامی تہذیب مسلم امہ کا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے۔ ایران اپنے عقیدے اور نظریے پر قائم ہے، خطے کے اقوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، ایران اور مزاحمتی قوتوں نے مختلف محاذوں پر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جنگ بندی اور مذاکرات کے دوران امریکہ کا ایران پر حملہ، ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فضائی حملے جنوبی ایران میں کیے گئے، بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی مفادات کا دفاع کرے گی۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں بھی کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں۔ دفاعی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فوجی کمانڈر سے خطاب، کہا خلیجی ممالک یقین کر چکے امریکی فوجی موجودگی خطے میں دیر پا سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ امریکہ پر سیکیورٹی کے لیے انحصار ایک غیر مؤثر اور غیر حقیقت پسندانہ تصور ثابت ہوا۔ دشمن جدید ٹیکنالوجی اور نئے دفاعی آلات حاصل کر چکا ہے، فوج کو جدید دفاعی صلاحیتوں اور تکنیکی برتری کے حصول کے لیے اقدامات تیز کرنے ہوں گے۔ جامعات، سائنسی مراکز اور علم پر مبنی کمپنیوں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے گا۔ قومی مفاد پر مبنی ذمہ دارانہ طرز عمل ایران کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، ابتدائی دستاویز پر بات چیت کر رہے ہیں۔ آج قطر میں مذاکرات جاری تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، کہا دیکھنا ہوگا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مارکو روبیو نے دستاویزات کے متن میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات کی درستگی کو دیر کی وجہ قرار دے دیا، کہا اس حوالے سے چند دن مزید لگ سکتے ہیں۔ صدر معاہدہ چاہتے ہیں لیکن صرف اچھا معاہدہ ہی قبول کیا جائے گا، بہتر ڈیل ہوگی یا پھر کوئی ڈیل نہیں ہوگی، آبنائے ہرمز ہر صورت کھلی رہے گی۔ امریکی صدر کی عرب رہنماؤں سے فون کال پر ہونے والی بات چیت کے مندرجات افشا۔ ویکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا عرب رہنماؤں سے ابراہیم اکورڈ میں شمولیت کا مطالبہ، عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں۔ ٹرمپ کے مطالبے پر عرب رہنماؤں نے مطالبے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے میں رابطے کا کہہ کر فون کال ختم کر دی۔ پاکستان کی ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری۔ ٹی آر ٹی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد و متوازن ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے، خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کو ترجیح دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مختلف عالمی اور علاقائی طاقتوں کے برعکس تشہیر کی بجائے بیک چینل ڈپلومیسی اور عملی روابط کے ذریعے کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت، عسکری انٹیلیجنس ساکھ اور مختلف ممالک سے تعلقات نے اسے ایک منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ پاکستان امریکہ، چین، ایران، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ فعال روابط میں ثابت ہوا ہے۔ پاکستان خطے میں سفارتی اور معاشی سرگرمیوں کے باعث بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مالیاتی منڈیوں میں جزوی استحکام دیکھا گیا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بتدریج بحال ہوتا نظر آیا ہے۔ رپورٹ میں آئی ایم ایف پروگرام، دوست ممالک کی مالی معاونت اور بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی پالیسیز اہم عوامل قرار، خلیجی ممالک، چین اور دیگر شراکت داروں کا کردار نمایاں، گوادر بندرگاہ علاقائی رابطوں کو بھی مستقبل کی ممکنہ معاشی سرگرمیوں کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان آئندہ برسوں میں خطے کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ انمول عرف پنکی کو علاج کے لیے SIUT لے جانے کا فیصلہ۔ انمول پنکی کی جیل سے باہر نقل و حرکت کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات ناگزیر ہیں۔
महकमे दाखिला सिंध ने अनमोल पिंकी की हस्पताल मुंतकली और सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। गुजारिश है कैदी की महफूज तहवील मुंतकली यकीनी बनाई जाए। अनमोल पिंकी के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी मुंतकली के लिए मुनासिब तादाद में पुलिस अफसरान APC मौजूद हों। 23 मुकदमात में नामजद गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल पिंकी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में हस्पताल ले जाया जाएगा। बहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। मरकजी इज्तिमा कराची की ताहरीम मस्जिद सदर में हुआ। अमन, खुशहाली, मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद के तीनों दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहेगा। घरों में खुसूसी पकवानों और दावतों का भी एहतमाम किया जाएगा। स्कर्दू की मवेशी मंडी में पहाड़ों के बादशाह यॉर्क का राज, खूबसूरत बकरे, भारी भरकम बैल, ऊंचे लंबे ऊंट भी मंडियों की जीनत। ईद से एक रोज कबल मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची में शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। व्यापारियों से भाव तोल जारी। जानवर की कीमतें ज्यादा होने का भी शिकवा है। सादिकाबाद में कुर्बानी का भैंसा भाग निकला। मालिक और अहले इलाका की दौड़ें लग गईं। भैंसा करीबी आबादी में घुस गया। कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। मालिक ने रेस्क्यू टीम को तलब कर लिया। रेस्क्यू टीम ने तवील जद्दोजहद के बाद भैंसे को काबू कर लिया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डाल दी। फरीद एक्सप्रेस पर मुसाफिर छतों पर सफर करने पर मजबूर। महंगे ट्रांसपोर्ट के बायस शहरी ट्रेनों के जरिए सफर को तरजीह देने लगे। रेलवे इंतजामिया की जानिब से भी मुनासिब इंतजामात दस्तयाब नहीं। सिंध और पंजाब में ईद के दिनों में शदीद हीट वेव का खदशा। मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री से ज्यादा रहने का खदशा है। जो भी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDMA का शहरी को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को शदीद गर्मी से महफूज रखने की भी हिदायत जारी कर दी गई। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क व गर्म रहने का इम्कान। सवाल, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, बटकराम, एबटाबाद में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई है। पाकिस्तान की तवानाई सप्लाई चेन को बड़ा सहारा मिल गया। कतर से LNG टैंकर अपना हुमस अबूर करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। हुकाम के मुताबिक टैंकर आज एग्रो LNG टर्मिनल पर नजरअंदाज होगा। आइंदा चंद रोज में एक और जहाज भी पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम टर्मिनल पर पहुंचेगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज 3 रोज़ा दौरे पर नवाबशाह पहुंचेंगे। सदर का ईद उल अज़हा की नमाज जरदारी हाउस में अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी के मकामी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। जरदारी हाउस के गिर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। सदर जरदारी ईद के दूसरे रोज लंचार हाउस मोरो भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इदारा जाती तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में जारी रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक बस, ई बाइक मनसूबों से आगाही दी। पानी, सफाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकतदारी की भी पेशकश की। कहा, पंजाब जदीद शहरी तर्ज हुक्मरानी और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कौमी वनडे स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉर्ट का कहना है कि पाकिस्तान को होम सीरीज में हल्का नहीं लिया जा सकता। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तजुर्बा वनडे सीरीज में इस्तेमाल करेंगे।